إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کئی جمعات سے مسلسل سورۃ المائدہ کی 54 نمبر آیت کریمہ پر گزارشات پیش کر رہا ہوں، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص دین اسلام سے پھر جائے گا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، مومنین کے حق میں نرم ہوں گے اور کفار کے حق میں سخت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے شخص کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ جو چوتھی خوبی ہے اس آیت کریمہ میں کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کا کام کرنے والے لوگوں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، اور یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے۔ جب سے اللہ رب العالمین نے انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا کے اندر مختلف خطوں اور علاقوں میں انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجنا شروع کیا تھا، تو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے والے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کی قوموں نے ان کے اوپر آوازیں کسیں، انہیں مختلف قسم کے الزامات سے نوازا گیا، کسی کو سفیہ اور بے وقوف کہا گیا، اور کسی کو مجنوں اور دیوانہ کہا گیا۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور ان پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوموں نے جو سلوک کیا اس کو بھی اللہ رب العالمین نے واشگاف لفظوں میں بیان کیا۔ قوم انہیں سفیہ اور بے وقوف کہتی اور کہتے یا قوم لیس بی سفاہہ، میری قوم یہ سفاہت، بے وقوفی، نادانی اور کم عقلی ہمارے ساتھ نہیں ہے، میں تو تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ نبی مکرم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع الموحدین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، تو آپ کی قوم نے بھی آپ پر اسی طرح کی باتیں کی۔ کوئی مجنوں کہہ رہے، کوئی شاعر کہہ رہے، کوئی جادوگر کہہ رہے، کوئی مسحور اور حق سے پھرا ہوا قرار دے رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے ان الزامات اور ان کی گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اللہ کا پیغام مسلسل لوگوں تک پہنچاتے گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور آپ کے دور میں بھی ایمان والے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین اجرموا، یقیناً وہ لوگ جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرائم کیے ہیں، كانوا من الذین آمنوا يضحكون، یہ جرم کرنے والے لوگ ایمان والے لوگوں کے اوپر ہنستے اور آوازیں کستے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ایمان والوں کے پاس سے یہ مجرم لوگ گزرتے ہیں تو اہل ایمان کو دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے کو آنکھیں مار کے اشارے کرتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں۔ کیا آج مسلمانوں کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے؟ جو بندہ دین کا کام کرے، دین کا نام لے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات دنیا کے سامنے رکھے، کافر تو ہیں ہی، اس کام کے لیے، دشمنی کے لیے کلمہ پڑھنے والے بھی باز نہیں آتے۔ تو یہ طریقہ ایمان والوں کے ساتھ رہا ہے، اور قرآن بتاتا ہے جن سے اللہ دین کا کام لیتا ہے وہ ان کی باتوں کی کوئی ٹینشن نہیں لیتے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ بس اللہ کے دین کا کام ہر حال میں کیے جاتے ہیں۔
جس طریقے سے بھی ان کو کرنا پڑے دعوت دین کے فریضے سے باز آنے والے نہیں ہوتے۔ تو حالات کی سنگینیاں ہر دور میں رہی ہے، لیکن کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کافر بھی وہ اسلام کی آواز کو دبا نہیں سکا، اور نہ ہی کوئی دبا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ زمین کے اوپر جو ایمان والے بستے ہیں نا، تو ایمان والوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ کر تقسیم کر کے حکومت کرنا، یہ فرعون کا طریقہ ہے۔ قرآن کا میں سادہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مجھے کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے ان فرعون لعلا فی الارض وجعل اہلها شیعا۔ ان فرعون، یقینا فرعون، لعلا فی الارض، البتہ اس نے زمین میں سرکشی کی، اپنے آپ کو بڑا اونچا بنایا اس زمین پر۔ کیسے؟ وجعل اہلها، جو زمین پر رہنے والے لوگ ہیں ان کو بنا دیا اس نے شیعاً، گروہ در گروہ، لوگوں کو گروہوں میں بانٹ کر انہیں لڑاتا رہا اور خود اوپر بیٹھ کر حکومت کرتا رہا۔ یہ لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ فرعون کا اصول قرآن نے ذکر کیا۔ آج میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس طرح مذہبی فرقہ واریت اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر سیاسی فرقہ واریت بھی اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ وہ بڑی نقصان دہ۔ بھئی دین کے اوپر جو گروہ بن جاتے ہیں وہ تو بیچارے حکومتوں میں نہیں ہوتے، ان کے پاس سلطہ قوت اقتدار نہیں ہوتا، لیکن قوت اقتدار پر فائد ہو کر ڈڑا بندیوں میں تقسیم ہو کر جو نقصان ہوتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ دونوں ہی اسلام کی روح سے غلط ہے۔ نہ مذہبی فرقہ واریت کی اسلام میں گنجائش ہے، نہ سیاسی فرقہ واریت کی گنجائش ہے، لیکن سیاسی فرقہ واریت ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور ممبر و محراب پر فائز لوگ تو پھر بھی اپنے حکمرانوں کے لیے دعائی اللہ سے اصلاح کی مانگتے ہیں۔ سیاسی فرقہ واریت میں یہ کہاں ہوتا ہے؟ حکومت میں بیٹھی جو بھی جماعت ہوگی اچھا کام کرے، اپوزیشن نے کہنا غلط ہے۔ وہاں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی تحسین کرتے ہوں اور اچھے کام کو چھوڑ گیا تو اس کو جاری رکھتے ہوں۔ ہر کوئی آ کر اپنا حکم چلاتا ہے۔ دین والے لوگ پھر بھی چاہتے ہیں خیر ہو۔ امام فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا ایک قول آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء جو ان کی کتاب ہے، اس کے اندر امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے نا کہ میری دعا ضرور قبول ہو رہی ہے تو میں وہ دعا وقت کے حکمران کے لیے کروں۔ اس لیے وقت کے حکمران کی جو اصلاح ہے، صلاح الامام صلاح البلاد والعباد، حکمران کی اصلاح ہو جائے نا تو بندوں کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے اور ملکوں کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ حکمران کی اصلاح نہ ہو، نہ عوام صحیح ہوتی ہے، نہ ہی جو نا ملک چلتے ہیں۔ ممبر و محراب سے تو پھر بھی دعا کی آواز آئے گی، غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کی آواز آئے گی، لیکن سیاسی فرقہ واریت سے یہ آوازیں نہیں اٹھتی۔ دوسرے کو دعا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا اس کے اچھے کام پر۔ کہا وہ اس کو پتا بھی ہوگا کام ٹھیک کر رہے، پھر بھی کوئی نقص نکالے گا کہ یہ میری پارٹی کا نہیں ہے۔ اور سیاسی طور پر جو قتل و غارت ہوتی ہے وہ بھی کم نہیں ہوتی۔ ایک ایک سیٹ کو جیتنے کے لیے کئی کئی افراد کھڑے ہوتے ہیں اور مخالف پارٹی کے قتل سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور جو اندر کھاتے ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں وہ ایک علیحدہ نظام ہے۔
تو میرے بھائیوں، یہ ممبر و محراب اللہ رب العالمین نے جو دیا، یہاں سے خیر کی آواز نکلتی ہے، تو خیر کی آواز کسی دور میں بھی کوئی دبانا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا